اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرڈر 17 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی بات ہو رہی تھی، جو کہ زیر سماعت دعویٰ جات کے التوا کے بارے میں ہے، ایڈجرنمنٹس کے حوالے سے ہے۔ ایک سول کورٹ پارٹیز کی طرف سے سفیشنٹ گراؤنڈ معقول وجوہات گزارے جانے پر دعوے کے سماعت کے کسی بھی مرحلے پر کارروائی کو ملتوی کر سکتی ہے اور پارٹیز کو مہلت دے سکتی ہے، ٹائم گرانٹ کر سکتی ہے اور اس ہیئرنگ کو ایڈجرن کر سکتی ہے۔ عدالت ایڈجرنمنٹ کی نسبت ہونے والے خرچے کے بارے میں حکم دے سکتی ہے۔ یہ بھی رول آرڈر 17 رول 1 کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے، اور اسی بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں صاحب تو 1993 CLC پیج 926 PLD 1990 سپریم کورٹ 713 1990 CLC پیج 1743 ہے۔ اور اگر اسی بات کو آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو 2004 CLC پیج 1175 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور 1998 CLC پیج 333 اور 2010 MLD پیج 163 جو ہے یہ ہمیں کچھ اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز جو ہے وہ فراہم کر دیتی ہے، اور 2004 CLC پیج 1175 وہ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے جو عدالت کو مد نظر رکھنے چاہیے اس حوالے سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عدالت ایڈجرنمنٹ کی نسبت سے ہونے والے خرچہ کے حوالے سے التوا کا کوئی خرچہ مقرر کر سکتی ہے، اور جو التوا کے باعث خرچہ ہوا ہے، نسبت خرچہ جو التوا کے باعث ہو وہ مناسب حکم سمجھے جو عدالت وہ حکم دے سکتی ہے کہ اسے کون سا فریق ادا کرے گا، اور جو فریق ہوگا متعلقہ فریق کو التوائے مقدمہ کی غرض سے عدالت میں درخواست دینا ہوگی، جس میں ان وجوہات کو تحریر کیا جائے گا جن کی بنا پر وہ ایڈجرنمنٹ آف دا سوٹ کا خواہش مند ہے۔ یعنی آرڈر 17 رول 1 2 3 کے تحت جو ہے رول 1 کے تحت وہ اپلیکیشن دے دے گا، 2 کے تحت دے دے گا، اور رول 3 کے تحت وہ جو ہے وہ دے سکتا ہے اگر شہادتوں کی کوئی بات ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ تمام وجوہات سفیشینٹ کازز دینی پڑیں گی جن کی بنا پر وہ ایڈجرنمنٹ دینے کا خواہش مند ہے، اور وہ اپلیکیشن میں اس کو دکھے گا، اور درخواست التوا زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آرڈر 17 کو اپلائی کرنے کے لیے، ایڈجرنمنٹس لینے کے لیے آپ نے اپلیکیشن تحریراً دینی ہے، بلکہ عام طور پہ زبانی ایڈجرنمنٹس ہی لی جاتی ہیں، اور بلکہ ہمارے ہاں تو بجائے کونسل پیش کیا جاتا ہے کہ جاؤ یار وہ ایڈجرنمنٹ لے آنا، یا منشی صاحب جا کے ایڈجرنمنٹس لے آتے ہیں۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ یعنی یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ آرڈر 17 ایڈجرنمنٹس آف دا سوٹس کے حوالے سے کوئی تحریری اپلیکیشنز دینا مینڈیٹری قانون میں بالکل نہیں ہے۔ زبانی بھی اپلیکیشن دی، یعنی زبانی بھی درخواست کر سکتے ہیں آپ، اور آئندہ پیشی کے لیے جو تاریخ مقرر ہوتی ہے پارٹیز ٹو دا سوٹ اسی تاریخ پر عدالت میں اگر حاضر نہ ہوں تو عدالت آرڈر 19 کے تحت مقدمے کا فیصلہ فوری کر دے گی، یا جو مناسب حکم دے گی، یعنی جو بھی سمجھے گی وہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر نہیں ہے تو آرڈر 17 رول 2 کے تحت جو ہے وہ یا تو فیصلہ کر دے گی آرڈر 9 کے مقرر کیے ہوئے جواز جو بھی ہے اس کے مطابق، تو یا پھر کیا کرے گی کہ فوری طور پر جو ہے وہ کوئی مناسب حکم صادر کر دے گی۔ اب ابتدائی عدالت کا حکم منسوخ کر کے مدعی کو ایک اور آخری موقع اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے اگر دیا جاتا ہے، اور اس کی ناکامی کی صورت میں اس کا حق شہادت بھی ختم کیا جا سکتا ہے،
اس بات کو 1995 CLC پیج 483 انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور حتیٰ کہ عدالت جو ہے کوئی بھی اس امر کی بابت کسی قسم کا بھی مناسب آرڈر جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے، اور پارٹی کو مجبور کر سکتی ہے کہ چونکہ اس بندے نے جان بوجھ کر ارجن کروایا ہے، ارجنمنٹ کا باعث بنا ہے، تو عدالت اس کے خلاف جو ہے حتیٰ کہ کوئی بھی امر جو ہے وہ سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اور آرڈر 9 رول 8 اور آرڈر 17 رول 2 کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو باقاعدہ طور پر اس کا دعویٰ جو ہے وہ خارج بھی کر سکتی ہے اگر مدعی پارٹی ہے، اور اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے تو اس کے خلاف مناسب حکم بھی دے سکتی ہے اور فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اس بات کو PLJ 1992 لاہور ہائی کورٹ پیج 349 جو ہے وہ اس امر کی بابت جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور صاحب اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 1990 CLC پیج 1743 ہے، اور اسی بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے 1999 CLC پیج 232، 1980 CLC پیج 1588، 1988 CLC پیج 654 ہے، 1991 MLD پیج 1316 ہے، PLD 1989 سپریم کورٹ پیج 1 ہے، 1999 CLC پیج 232 ہے، اور PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 14 ہے۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2008 CMR پیج 322 اور 2004 YLR پیج 1146 اور 1988 CLC پیج 654 جو ہے وہ اسی اسپیسیفک پوائنٹ کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2001 MLD پیج 890 اور PLJ 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 525 اور 2005 MLD پیج 74، 1980 CLC پیج 2011 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے، آرڈر 17 جو ہے وہ ایڈجرنمنٹس کو تو ڈیل کرتا ہے، لیکن جب عدالت کسی پارٹی کی درخواست کو ضروری نہیں ہے ایڈجرنمنٹ کی درخواست جو ہے سفیشینٹ گراؤنڈ آپ نے ریٹرن میں ہی دینی ہے، بلکہ زبانی بھی دے سکتے ہیں، یا حتیٰ کہ آج خود بھی کسی پارٹی کو اپنی شہادت پیش کرنے یا حاضری گواہان کے سلسلے میں مہلت دے دیتی ہے، ایڈجرنمنٹ دے سکتی ہے، ٹائم گرانٹ کر سکتی ہے جو مقدمے کی سماعت کے لیے جو عدالت مناسب سمجھے گی، اور وہ فریق مقررہ تاریخ پر اپنی شہادت پیش کرنے یا گواہ کو حاضر کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کا، اس دعوے کا فیصلہ فوری طور پر بھی کر سکتی ہے۔ عدالت کے پاس اختیار ہے، اور عدالت جو ہے وہ مقدمے کا، اس دعوے کا فیصلہ حقائق کی بنا پہ کر سکتی ہے اور پروسیڈنگز کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ اور اگر متعلقہ فریق کو عدالت نے شہادت پیش کرنے کی غرض سے ٹائم گرانٹ کر دیا اور وہ شہادت پیش نہیں کر سکتا ہے تو پھر 17(3) کہتا ہے کہ عدالت اس فریق کی شہادت پیش کرنے کا حق ختم کر کے دوسرے فریق کی شہادت لے کر اس کے مطابق دعوے کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ عدالت کو اختیار جو ہے آرڈر 17 رول 3 CPC 1908 جو ہے وہ ہمیں گرانٹ کر دیتا ہے عدالت کو۔ اور اگر کسی فریق کا حق شہادت ختم ہو جاتا ہے اور دعوے کا فیصلہ موجودہ ریکارڈ کی روشنی میں کیا جاتا ہے تو مدعی کا دعویٰ مکمل طور پر خارج کر دینا جو ہے غیر قانونی ہے، جبکہ مدعی کا حق شہادت ختم کر دیا گیا، جبکہ مدعا علیہ نے اپنے جواب میں اس کے کلیم کو ایک حصے کو جب تسلیم کر لیا، تسلیم شدہ جو حصہ ہے اس میں شہادت کی جو ایسا اسپیسیفک ضرورت نہیں تھی، کیونکہ admitted facts need not to be proved. It is the settled principle of civil justice system کا۔ اور NLR 1993 CLC پیج 346 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور 1997 CLC پیج 636 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے صاحب۔ اور اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھنا چاہیں تو 2012 CLC پیج 1379، 1993 CLC پیج 378 اور 1999 MLD پیج 2267 ہے، اور 2009 MLD پیج 481 اور 1992 MLD پیج 458، اور اب معاملہ یہ ہے کہ
جو آرڈر 17 رول 2 کا ورڈ میں یوز ہوا ہے، تو میں اور شیل کی انٹرپریٹیشن، میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کی انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز میں کا جو لفظ ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور شیل کی بھی. تو میں جو ہے وہ ڈسکریشنری پاورز آف دا کورٹ کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے. اس حوالے سے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 713 اور 2006 CLC پیج 1546 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. 1998 CLJ پیج 770، 2008 YLR پیج 265 بھی اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے نا پارٹی کے ایویڈنس کا حق ختم کرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں صاحب ریفر کروں گا 2010 YLR پیج 1957، 2013 CLC پیج 544، 2010 YLR پیج 1905، 2010 MLD پیج 163 اور 2010 CLC پیج 209، 2004 CLC پیج 1175 اور 1985 SCMR پیج 585، 2004 YLR پیج 818، 2006 YLR پیج 1206، 2000 YLR پیج 2723 ہے اور 1999 CLC پیج 1297. اور یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آرڈر 17 رول 3 کی پروویژن کو آپ نے انووک کرنا ہے تو 6 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1، adjournment must have been granted to the party at his request. یعنی 17(3) میں پہلی چیز ہے کہ پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر ہی اس کو ٹائم جو ہے وہ adjournment جو ہے وہ گرانٹ کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ it must have been granted to it for the purpose mentioned in the rule. یعنی sufficient ground اس نے دیا ہے پھر معاملہ ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ بات ذہن میں رکھیے گا the party who has taken the time defaulted in doing the act for which he took the time from the court. کہ جب پارٹی نے جس کام کے لیے عدالت سے ایڈجرنمنٹ لی تھی وہ کام تو وہ کرتا ہی نہیں ہے. جب کیا نہیں ہے تو حق دفاع ختم کیا جا سکتا ہے. حق شہادت ختم ہو رہا ہے اس کا، تو حق شہادت ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جس کام کے لیے اس نے ایڈجرنمنٹ لی تھی، ٹائم لیا تھا، وہ کیا نہیں ہے. چوتھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ پارٹی مسٹ بی پریزنٹ اور ڈیم ٹو بی پریزنٹ بیفور دا کورٹ. وہ عدالت کے سامنے ہونی چاہیے، یا آ رہی ہے یا سامنے ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں بذریعہ وکیل ہے، بذریعہ رسالتاً ہے، جو بھی پوزیشن ہو. اور 5ویں نمبر پہ there must be some material on the record for the decision of the case on merits. یعنی اگر اس کا شہادت کا حق ختم کر رہے ہو آپ بطور ایک سول کورٹ، کمپیٹنٹ سول کورٹ کے، تو پھر اگر حق شہادت ختم کرنا ہے تو کیا صفحہ مثل کے اوپر اتنی شہادت موجود ہے کہ آپ اس کا 17(3) کے تحت حق شہادت ختم کرنے کے بعد میرٹ کے اوپر فیصلہ کر سکو گے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو. دا کورٹ مسٹ ڈیسائڈ دا سوٹ فورتھ ود ان اے ریزنیبل ٹائم. جب حق شہادت آپ نے ختم ہی کر دیا ہے، اس کا حق ختم کر دیا ہے، تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ وہ ود ان اسپیسیفک ٹائم جو ہے وہ ریزنیبل ٹائم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ کر دینا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایڈجرنمنٹ کے حوالے سے عدالت میں معقول وجہ جب پارٹی بیان کر دے تو عدالت پھر جو ہے ایڈجرنمنٹ گرانٹ کرے گی، اور آئندہ کسی تاریخ پر کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر شہادت پیش کرنے کے لیے یا جس کام کے لیے بھی وہ ایڈجرنمنٹ لے رہا ہے اس کے لیے کہہ سکتی ہے. اور آرڈر 17 رول 1 سے لے کے 3 تک جو ہے وہ زیر سماعت دعویٰ جات کے ایڈجرنمنٹس کے حوالے سے ہے. اور اگر ہم آرڈر 17 رول 1 کے مطابق دیکھیں تو عدالت کسی بھی وقت مناسب وجوہات کی بنا پر دعوے کو ملتوی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے مستقبل میں کوئی بھی دن جو ہے بغرض سماعت مقرر کر سکتی ہے. لیکن مقدمے کے التوا کے دوران ہونے والے جو بھی اگر کوئی خرچ ہے تو اس کے لیے مناسب احکامات صادر کر دے گی، اور التوا مقدمے کی تمام وجوہات جو ہے سول کورٹ لازمی طور پر اس میں
درج کرے گی۔ اب جہاں تک سفیشینٹ کاز کا مسئلہ ہے نا، تو ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے صرف معقول وجہ کی بنا ہی ہونی ضروری ہے، اور معقول وجہ کا تعین مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر مقدمے کے حالات و واقعات دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جب کسی پارٹی نے دانستہ طور پر گریز کیا ہے اور ججمنٹ لینے کی کوشش کی ہے یا عدالت کا ٹائم ویسٹیج میں جانے کی کوشش کی ہے، تو اس صورت میں عدالت اور ججمنٹ نہیں بھی دے سکتی ہے، اور التوا کی نسبت خرچے کا آرڈر جو ہے وہ دے سکتی ہے، اور متعلقہ فریق جو بھی التوا کا باعث بن رہا ہے اس کو وہ آرڈر کر سکتی ہے۔ تو اس میں جب بھی آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، زبانی یا تحریری، سفیشینٹ کاز آپ نے دینی ہے، اور دیٹ از دا ڈسکریشن آف کورٹ کہ عدالت ایڈجرنمنٹ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ اب اس حوالے سے عدالت کو کسی بھی سول سوٹ کے جو بھی حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے اختیارات کو دعوے کے کسی بھی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور اگر فریقین کی درخواست پر آئندہ تاریخ سماعت پر بھی فریقین جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں، تو وہ عدالت جو ہے ان کی غیر حاضری کے لیے آرڈر 9 CPC 1908 کی جو پروویژن ہے کہ وہ ان کی غیر حاضری التوا سے انکار کر دیا گیا بعد میں جو بھی معاملہ ہو، تو پھر عدالت جو ہے آرڈر جو ہے یا تو آرڈر 9 اور اس کے بعد آرڈر 17 رول 3 کے تحت بھی جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آرڈر 9 کی جو کارروائی ہے دیٹ از آلسو دا ڈسکریشن آف کورٹ، یا 17(3) کی کارروائی ہے دیٹ از آلسو دا ڈسکریشن آف کورٹ، لیکن اب ہائر اپ کورٹس ہمیشہ سے اس بات کو نگیٹ کرتی رہی ہیں کہ بھئی ٹل دا اینڈ فار دا ڈسپوزل آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس آپ کو چاہیے کہ آپ پارٹیز کو ٹائم دیں، اور جب عدالت از خود یا کسی فریق کی درخواست پر کسی پارٹی کی ایڈجرنمنٹ اینڈ ارجرنمنٹس کے حوالے سے شہادت پیش کرنے یا اپنے گواہان کو حاضر کرنے کی مہلت دیتی ہے، اور پھر سماعت دعوی کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ اس تاریخ کے اوپر جو ہے وہ گواہان موجود ہوں اور گواہان کو پیش کرے، شہادت دیں، لیکن وہ قاصر ہو جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں، تو پھر عدالت 17(3) کے تحت ان کا حق شہادت جو ہے وہ ختم بھی کر سکتی ہے، اور پھر جو ہے عدالت اپنی کارروائی جاری کرتے ہوئے اس کا فیصلہ بھی کرے گی۔ لیکن معاملہ صرف یہی ہے کہ جہاں پر ڈیسائیڈ فورتھ ود کا معاملہ ہے تو پھر مناسب وقت جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھے گی عدالت، اور عدالت جو ہے حقائق کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ کرے گی، اور ایک جو معقول ٹائم ہے اس کے اندر کرے گی، اور اگر عدالت نے پارٹی کو پھر بھی شہادت کے لیے مہلت دی ہے اور وہ شہادت پیش نہیں کر سکا تو پھر اس کا حق شہادت ختم کرے گی، اور اس ساری معاملے کو جو ہے وہ لکھے گی، اور پھر ان سارے معاملات کو کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ معاملے کو آگے لے جائے گی۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب سول کورٹ نے رول 2 کے تحت کسی مقدمے کا فیصلہ کیا ہو، اس کے خلاف آرڈر 9 رول 2 کے تحت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے داد رسی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ آرڈر 9(13) کے تحت بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اپیلٹ کورٹ کے، وہ مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ آگے چلیں گے۔ اور اسی حوالے سے میں ریفر کروں گا PLJ 1983 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایک فیصلہ ہے، اور 205 پیج ہے۔ اب جہاں تک آرڈر 17 کا معاملہ ہے تو یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایڈجرنمنٹس کے حوالے سے وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ اس کی ٹوٹلی ڈسکریشن ہے۔ اس حوالے سے PLD 1992 سپریم کورٹ پیج 587 ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سفیشینٹ کاز کون سی ایسی ہوگی، ایسی کون سی وجہ ہوگی جس کی بنا پر جو ہے ریزنیبل گراؤنڈ کون سی ہوگی جس کی بنا پر ایڈجرنمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ سفیشینٹ کاز ہر مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق ہی ڈٹرمن ہوتی ہے۔ اس حوالے سے PLD 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 209 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس بھی دے دیتی ہے، اور اسی حوالے سے 1993 CLC پیج 9 to 6
اور اسی حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جب حاضر ہونے میں پھر ایڈجرمنٹ کے باوجود ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف آرڈر 9 رول 8 اور آرڈر 9 رول 9 کارروائی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر مدعا علیہ حاضر نہیں ہو رہا مدعی کے حوالے سے 9-8 اور 9-9 کی کارروائی ہوتی ہے، اس کی غیر حاضری میں ہی اس کے دعوے کو خارج کر کیا جا سکتا ہے. اور اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے تو پھر آرڈر 9 رول 6 اور 13 کے تحت جو ہے کارروائی کرتے ہوئے اس کی جو ہے مناسب سفیشینٹ اگر میٹیریل ہے تو وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یا عدالت جو بھی مناسب سمجھتی ہے فیصلہ وہ کر سکتی ہے. اس حوالے سے صاحب پی ایل ڈی 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 439 اور پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 813 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ رول 17(3) کی جو ہے معاملہ یہ ہے کہ شرائط پر عمل درآمد نہ کرنے کی بنا پر، یعنی جس بنا کے اوپر مہلت آپ نے دی ہے سول کورٹ نے، اور اگر پھر بھی شہادتیں نہیں ہیں جو ہے ایڈجرمنٹ سی ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور جان بوجھ کر شہادت پیش کرنے سے اجتناب کر رہی ہے پارٹی، تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ عدالت جو ہے اس فریق کی حق کے شہادت کو ختم کر کے عدالتی کارروائی کو جاری کرے گی. اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 1991 سپریم کورٹ پیج 1109 اور پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ پیج 129 اور اسی بات کو صاحب 1998 سی ایل سی پیج 110 جو ہے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ پیج 129 جو ہے اس حوالے سے ہمیں واضح کر دیتا ہے. اور عدالت اس جب 17(3) کے تحت کارروائی کرتی ہے تو حقائق پر فیصلہ، اب حقائق جو ہیں کہ وہ سفیشینٹ میٹیریل موجود ہونا چاہیے عدالت کے پاس جن کی بنا پہ وہ جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہو. اس حوالے سے 1990 سی ایل سی پیج 761 ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو کہ 17(3) میں نے دیکھی ہے، اور 17(3) میں جو معاملہ ہے نا اس میں لفظ استعمال ہوا ہے مے کا. کورٹ میں پروسیڈ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آئدر پارٹی فیلز ٹو پروڈیوس ایویڈنس. اب مے کا لفظ استعمال جب کیا گیا ہے تو اٹ مین 17(3) جو ہے وہ تاکیدی نہیں ہے، شیل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ لفظ میں ہے. دیٹ انڈیکیٹس دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. اب اس حوالے سے پی ایل ڈی 1986 پشاور ہائی کورٹ پیج 115 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم اس کی نیچر کو دیکھیں تو کہ نیچر اس طرح کا ہے کہ حق شہادت کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ رول جو ہے نوعیت کے لیگل نیچر اس کی تعزیری قسم کی ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن سختی سے کی جانی چاہیے، کیونکہ پارٹی جان بوجھ کر شہادتوں کو کیوں نہیں پیش کر رہی ہے. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 183 جو ہے یہ بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ جب پارٹی ہٹ درمی کا ثبوت دے رہی ہے، شہادت کے حوالے سے وہ ایڈجرمنٹ لے رہی ہے، تو پھر اس کو سفر کرنا چاہیے. اور 1990 ایم ایل ڈی پیج 2143 جو ہے 2140 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے. 1990 ایل ڈی پیج 603 بھی اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور عدالت کسی فریق کی شہادت صرف اسی صورت میں 17(3) کے تحت ختم کر سکتی ہے اگر وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے گواہان پیش کرنے میں ناکام رہا. بس آ رہے ہیں جی سارا دن گزر جاتا ہے، کوئی نہیں آتا، پھر اگلی تاریخ پہ. اور وہ ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے 20 موقع دیے گئے، 27 موقع دیے گئے، 30 موقع دیے گئے، جناب شہادت نہیں آ رہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں 17(3) دی بیسٹ ہے، اور اس کو لیگل نیچر جو ہے اس کی تعزیری ہی ہونی چاہیے. اور 1993 سی ایل سی پیج 1325 اور 1993 سی ایل سی پیج 1359 اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دے سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب کوئی فریق شہادت پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے، حق شہادت عدالت 17(3) میں ختم کر دیتی ہے اور دوسرے فریق کی شہادت قلم بند کرنا شروع کر دیتی ہے، یا پہلے سے موجود شہادتوں کی بنا پر دعوے کا فیصلہ کر سکتی ہے. اس بات کو 1992 سی ایل سی پیج 212 1992 سی ایل سی پیج 102 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اب معاملہ اس طرح سے آتا ہے کہ 17(3) میں معاملہ آ جاتا ہے ڈیسائیڈ فورتھ ففتھ کا لفظ استعمال کیا ہے
کہ پروسیڈ ناٹ ود اسٹینڈنگ آئدر پارٹی فیل ٹو پروڈیوس ایویڈنس. اب کورٹ کیا کرے گی؟ ڈیسائیڈ کرے گی فورتھ ففتھ. اب اس فیصلے کی طرف اشارہ کر دیے جو حالات کے مطابق موضوع وقت کے اندر صادر کیا. یہ نہ ہو عدالت بھی لمبے کام شروع کر دے. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1992 لاہور ہائی کورٹ پیج 356 اور 1989 اے ایل ڈی پیج 101 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. یاد رکھیے گا صاحب عدالت کو یا تو مقدمے کی کارروائی شروع رکھنی چاہیے یا پھر شہادت قلم بند کر لینی چاہیے جو بھی فریق نے پیش کی ہے, اور مقدمے کا فیصلہ اگر نہیں وہ پیش کر رہی ہے شہادت کو تو پھر مقدمے کا فیصلہ حقائق پر کرنا ہے, اور اس نے فوری طور پر جب اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر میٹیریل اس کے پاس اتنا موجود ہونا چاہیے. اس بات کو پی ایل ڈی 1987 سپریم کورٹ پیج 127 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس سے دیتی ہے. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا 1995 ایس سی ایم آر پیج 773 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس سے دیتی ہے. پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 210, 1996 سی ایل سی پیج 385, 1986 سی ایل سی پیج 796 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈر 17 رول 2 اور رول 3 کے تحت جو بیسک فرق ہے نا, رول 3 ایک ایکسیپشنل نوعیت کا رول ہے, جبکہ جو رول 2 ہے وہ ایک عام نوعیت کی ایکسیپشنل نیچر کا, ایک عام نوعیت کی ایکسیپشنل فارم ہے, ایک عام نوعیت کی ایکسیپشنل فارم ہے. اور یاد رکھیے گا کہ رول 2 کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب مقدمے کو عام طور پر ملتوی کیا جاتا ہے, نہ کہ کسی خاص مقصد کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہو. رول 3 میں اپلائی اس وقت ہونا ہے رول 3 جب کسی خاص مقصد کے لیے جس کا ذکر رول 3 میں شہادت پیش کرنے کے لیے کیا گیا, ملتوی کیا گیا. پھر 17(3) آنی ہے, اور 17(2) عام صورتحال میں کوئی بھی ایڈجرمنٹس تھی. اس حوالے سے پی ایل جے 1987 سپریم کورٹ پیج 92 ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. اور یاد رکھیے گا اسی بات کو 1992 سی ایل سی پیج 760 اور 1992 سی ایل سی 1241 ہے جس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. 1990 ایم ایل ڈی پیج 171 بھی اس بات کے اوپر انٹرپریٹ ہمیں کر دیتا ہے. اب بات ایسی ہے کہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے جس پر رول 2 اور 3 دونوں اپلائی ہو جاتی ہیں. مثلاً جہاں ایک پارٹی کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے وقت دیا گیا تھا جس کا ذکر رول 3 میں بھی ہے, تو وہ پارٹی جو حاضر ہی نہیں ہوتی اور وہ کام نہیں کیا گیا ہے جس کے لیے اس کو اسپیسیفک کام کے لیے وقت دیا گیا تھا. اب صاحب ایسی نوعیت اگر ایسی کنڈیشن بن گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ رول 2 اور رول 3 آرڈر 17 جو ہے وہ اپلائی ہوگا. اور 1983 ایس سی ایم آر پیج 619 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اور جب ایسے معاملہ آئے تو پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں رولز کا اطلاق ہوتا ہے, تو عدالت کو چاہیے کہ رول 3 کو چونکہ تھوڑا سا سخت معاملہ ہے تو تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کرے, تو اس حوالے سے رول 2 کے تحت جو ہے وہ کارروائی کرے. اس حوالے سے صاحب یاد رکھیے گا 1990 ایم ایل ڈی پیج 171 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے, 1992 سی ایل سی پیج 2515 بھی, اور اسی بات کو پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 1192 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور جب کسی پارٹی کی طرف سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ غفلت کا کسی قسم کا کوئی مرتکب نہیں ہوئی ہے پارٹی, تو پھر 17(3) نہ کیا جائے. عدالت کو پھر بھی لینینٹ ویو جو ہے معاملہ کرنا چاہیے. اور جب عدالت نے کوئی مقدمہ رول 2 کی بنا پر نپٹایا ہے تو اس کے خلاف چارہ جوئی جو ہے آرڈر 9 رول 2 کے تحت آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے خلاف کارروائی آرڈر 9-13 بھی کی جا سکتی ہے. اور جب فیصلہ رول 3 کے تحت کیا گیا ہے تو پھر اب 9-13 میں تو فیصلہ جو ہے وہ ڈگری کے مترادف ہوگا, اور متاثرہ پارٹی اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل بھی دائر کر سکتا ہے, اپیل بھی دائر کی جائے گی. اور اس حوالے سے 1989 سی ایل سی پیج 1677 اور متاثرہ فریق جو ہے وہ ریویو کی اپلیکیشن بھی سیم کورٹ میں دے سکتا ہے, اور 1989 سی ایل سی پیج 1677 اور 1988 ایم ایل ڈی پیج
2846 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. اور دونوں صورتحال میں جب بھی کوئی موضوع صورتحال ہو تو نگرانی روین بھی لائے کر سکتی ہے. اور 1990 CLC پیج 1192 اور 1991 CLC پیج 602 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ایک حکم خصوصی طور پر آرڈر 17 رول 3 کے تحت جاری کیا گیا تو اس کے لیے صرف جو ہے نا اپیل ہی، کیونکہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ پیٹنٹ ڈگری کی صورتحال بن جاتی ہے، فائنل فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اپیل کی جائے گی. اور اس حوالے سے 1991 MLD پیج 1017 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور جب آرڈر سے یہ ظاہر نہ ہو کہ کس رول کے تحت کارروائی کی گئی تھی تو آرڈر کے مندرجات جو بھی ہیں اس کے کنٹینٹس ہیں اس کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ اس کے خلاف اپیل اگر لائق کرتی ہے تو اپیل آ جائے گی. اگر ریویو میں جانا چاہتے ہیں تو ریویو سیم کورٹ میں اور ریویژن بھی بعض صورتحال میں اپلائی ہو جاتا ہے. اور صاحب معاملہ یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی مدعی کو وارننگ دے کر شہادت کے لیے آخری موقع دیا گیا ہو تو شہادت نہ آنے کی صورت میں جو ہے پھر عدالت جو ہے شہادت کلوز کرتی ہے. ادروائز پھر بھی عدالت جو ہے وہ لینینٹ ویو ہی رکھتی ہے. اس بات کو 2018 YLR پیج 131 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اور اگر مدعی اپنے گواہان جو ہیں جو اس نے شہادت کے لیے پیش کرنے تھے وہ پیش نہ کرے تو عدالت مدعی فریق کی حاضری کے لیے کورسیو میئرز اختیار نہیں کر سکتی، بلکہ 17(3) مجموعہ ضابطۂ دیوانی جو ہے عدالت کے پاس اور کیا اختیار ہے کہ وہ اس کی شہادت کا حق جو ہے وہ کلوز کر دے. اس بات کو 2017 MLD پیج 1544 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدعی کو شہادت کے لیے تاریخ پیشی، جرمانہ، وارننگ، لیکن کوئی زبانی یا دستاویزی شہادت ہی نہیں پیش کر رہا مدعی، تو پھر 17(3) جو ہے وہ لائے کر سکتی ہے. 2017 YLR پیج 101 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر ایڈجرنمنٹ جو ہے وہ مدعی مقدمے کی درخواست پر نہ ہو تو پھر جو ہے 17(3) اپلائی نہیں ہوتی ہے، اور مناسب موقع ملنے کے باوجود شہادت پیش نہ کرنے کی صورت میں ہی 17(3) کے تحت جو ہے حق شہادت ختم کیا جاتا ہے. اس حوالے سے PLJ 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 743، 2014 SCMR پیج 637، 2015 SCMR پیج 1401 اور 2015 CLC پیج 969 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے. بعض اوقات ریڈر صاحب بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ریڈر صاحب جو ہیں وہ کیس ایڈجرن کرتے ہیں، تو پھر اگر ریڈر نے کوئی معاملہ کیا ایڈجرنمنٹ کا عدالت میں باقاعدہ طور پر افسر جلیس جو ہیں جو جج صاحب ہیں وہ اگر چھٹی پہ یا وہ موجود نہیں ہے یا انہوں نے ایڈجرنمنٹ کی ہے تو پھر شہادت کلوز نہیں ہوگی، 17(3) اپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ ریڈر کے کیس ایڈجرن کرنے کی صورت میں 17(3) اپلائی نہیں کرتی ہے. اس حوالے سے 2009 CLC پیج 607 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز صاحب دے دیتی ہے، اور 2007 SCMR پیج 1269 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمیں بات کو کھول کے ہر چیز سامنے لے آتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات وکلاء ہڑتال پہ ہوتے ہیں، اور وکلاء کی ہڑتال کی صورت میں بھی 17(3) جو ہے وہ ایک سفیشینٹ گراؤنڈ آ جاتی ہے. 17(3) جو ہے وہ قطعی صورت جو ہے اپلائی نہیں کرے گی اور شہادت کا حق جو ہے وہ کلوز نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے 2007 YLR پیج 65 جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دے سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کسی بھی معقول وجہ کی عدم موجودگی میں کیس کو ایڈجرن نہیں کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے 1999 CLC پیج 232 اور PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 121C جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ تاریخ مقررہ پر چھٹی ہو تو 17(4) جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اگلے روز، مثلا فرض کریں 12 تاریخ رکھی اور 12 تاریخ کو سنڈے تھا یا 12 تاریخ کو عدالت بند ہو گئی یا کوئی ارجنٹ چھٹ ہالیڈے اناؤنس ہو گئی ہے، تو پھر عدالت اگلے دن جو ہے اگلے روز
عدالت تصور کی جائے گی. اور جو آرڈر 17 رول 4 ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے PLD 1998 پشاور ہائی کورٹ پیج 88 اور 2005 CMR پیج 609B جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ انٹرپریٹ کر دیتی ہے اس بات کو. اور اگر کوئی پارٹی شہادت پیش کرنے میں مسلسل ناکام رہتی ہے تو عدالت جو ہے وہ چونکہ ڈھیٹ پن دکھا رہی ہے اور سٹبورن قسم کا اس کا جو ہے رویہ ہے عدالت کے ساتھ، تو پھر اس کی شہادت کلوز 17(3) میں کی جانی چاہیے. اور 17(3) شہادت کلوز کرنے کا جو آرڈر ہے وہ اپیلیبل آرڈر ہے کیونکہ فائنلٹی حاصل کر جاتا ہے. اور اس بات کو 2005 MLD پیج 332، 2004 CLC پیج 1507، 2004 MLD پیج 1242E اور PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 180 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب، بڑا ٹچی سا معاملہ ہے کہ اگر مقررہ تاریخ شہادت کے لیے رکھی نہیں گئی تھی نا تو پھر شہادت کلوز نہیں کی جا سکتی. 17(3) اپلائی اس وقت ہونا جب شہادت کے لیے رکھی گئی تھی. تو اس حوالے سے 2004 CLC پیج 1123 اور یاد رکھیے گا کہ 2003 CLC پیج 1176 بھی اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے. اور 17(2) کا اطلاق صرف اسی وقت ہوگا جب آئندہ سماعت ایڈجرنمنٹ تاریخ پیشی پر بھی حاضر نہیں ہوتا، عدالت میں کوئی بندہ نہیں پیش ہوتا، تو پھر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. PLD 2003 سپریم کورٹ 180 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر تاریخ پیشی دونوں پارٹیز کی متعلقہ جو ہے دونوں پارٹیز کے کہنے کے اوپر مشترکہ زبانی درخواست تھی یا تحریری تھی تو شہادت پیش نہ کرنے پر جو ہے وہ شہادت کلوز نہیں، کیونکہ دونوں پارٹیز رضامند تھی. اس بات کو 2002 CLC پیج 574 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے. 17(3) میں تو بھیا ہوگی سیدھی اپیل ہوگی اور 17(2) میں ریویژن لائی کرے گی. اور بعض صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ ریویژن کے ساتھ ریویو بھی فائل کر جاتا ہے. اور 17(2) میں ڈسپوز کیا گیا ہے اگر معاملہ تو پھر 9(13) کی درخواست بھی دی جا سکتی ہے. 9(13) میں آپ اس کو کر لیں. اور 9(13) کے حوالے سے 2002 CLC پیج 71 بھی اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. اور اگر انڈرٹیکنگ پارٹی دے گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو گواہ آ جائیں گے پھر بھی نہیں آتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ پھر 17(3) کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا. تو اس حوالے سے صاحب میں ریفر کروں گا 2001 MLD پیج 1603C کو. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ خرچہ گواہان جمع ہونے کی صورت میں کسی گواہ کی عدالت میں حاضر نہ آنے یا دستاویز پیش نہ کرنے کی صورت میں 17(3) جو ہے وہ اپلائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ پارٹی سیریس ہے، اس نے تو خرچہ سرکاری گواہ آنا تھا تو اس نے خرچہ جمع کروا دیا، تو پھر 17(3) میں اس بیچاری کا تو قصور نہیں. اب وہ عدالت میں بلانا اس گواہ کو جو ہے وہ تو عدالت کی ذمہ داری تھی نا صاحب. اس حوالے سے 1993 CLC پیج 702 اور PLD 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 374 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے صاحب. لیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آرڈر 18 کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں پھر.